کہ دو چیزیں میں ہسٹوریکلی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو 2017 کے اندر جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے. اس وقت بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نیٹ میٹرنگ کی سسٹم جو تھا وہ اسی وقت اس کا آغاز ہوا تھا، اور پچھلے 5-6 سالوں میں اس کی پاکستان کے اندر ایک بہت ہیلدی طور طریقے سے ایک اچھی گروتھ ہوئی ہے. اس میں آج تک پاکستان کے اندر 1500 and some megawatts of power کی capacity has been invested into by people themselves. There are more than 113,000 solar net metering connections across the country, اور پچھلے 2 سالوں کے اندر over 100% سے these have been actually growing. International solar panels کی مارکیٹ کے اندر there has been a serious supply اور ایک گلٹ آیا ہے، جس کی وجہ سے سولر پینلز کی قیمتیں بالکل نوز ڈائیو کی ہے. 110-115 روپیز پر واٹ کی جو سولر پینل کی قیمت ہوتی تھی آج سے 2 سال پہلے، وہ آج تقریباً 45 روپے پہ آ چکی ہے. انورٹرز، فریمز، ہر چیز کی قیمت لگائیں تو آج سولر انویسٹمنٹ کی کرنا ایک بہت اچھا ریٹ آف ریٹرن ملتا ہے انویسٹر کو. آپ پلیز ریکارڈ سامنے اٹھائیں. آنریبل ممبر نے جو یہ کلیم کیا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے یا حکومت کی پالیسی یہ ہے اور کنفیوژن مچی ہوئی ہے، اس میں کتنی بات درست ہے. میں کسی کو خدا نہ خواستہ ڈس ریسپیکٹفلی بات یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں بڑی کلیئرٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آج تک پچھلے 2 مہینے میں جب سے حکومت آئی ہے، ایک دن بھی کسی بھی پالیسی میکر نے آف دا گورنمنٹ انکلوڈنگ مائی سیلف جو اس پاور سیکٹر کی رسپانسبلٹی رکھتا ہے، کس دن یہ بات ہم نے اسٹیٹ کی کہ ہم لوگ نیٹ میٹرنگ کو ڈسکریج یا ختم کرنے لگے ہیں؟ کس دن یہ بات ہماری طرف سے آئی؟ یہ اخبارات کے اندر آرٹیکلز آنا شروع ہوئے. آپ نے آئی ایم ایف کو نیٹ میٹرنگ کے بجائے گروس میٹرنگ کے ساتھ ریپلیس کرنے کی کمٹمنٹ دی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈسکشنز کے اندر یہ چیزیں فگر آؤٹ ہی نہیں کرتی. آئی ایم ایف کے ساتھ گورنمنٹ کی جو کمٹمنٹ رہ گئی ہے اور آج بھی ہے، اور آئی ایم ایف سے زیادہ ہمارے اپنے ساتھ ہے، کہ سرکولر ڈیٹ کے اماؤنٹ کو ہم 2310 ملین روپیز سے اوپر پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ کو اوپر نہیں جانے دیں گے. دیٹ از اٹ. اس کے علاوہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو انگیجمنٹ کی ہے، اس کے اندر جو پرائم منسٹر نے پچھلے 3 ہفتے کے اندر ایکسٹینسو میٹنگز ہولڈ کر کے پاور سیکٹر ریفارمز جو ہم نے پروپوز کیے ہیں، ہم نے ان کو انٹروڈیوس کیا کہ ہم اپنی ڈسٹریبیوشن سیکٹر کے اندر، ٹرانسمیشن میں، جنریشن میں یہ پاور سیکٹر کے اندر ریفارمز اگلے 5 سال کے اندر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ٹرانسمیشن کا کنسٹرینٹ ختم کریں گے تو 2 روپے یونٹ کی کمی آئے گی. اگر امپورٹڈ کول سے لوکل کول پہ ہم ٹرانزیشن کریں گے تو اس کی 4 روپے یونٹ کی کمی آئے گی. اگر ہم ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف یا بیٹر مینجمنٹ کی طرف لے کے جائیں گے تو اس کا 6 روپے یونٹ کا ایفیکٹ آئے گا. تو ہم نے ان تمام چیزوں کو اسیس کر کے ان کو سامنے پاور سیکٹر ریفارمز کی ضرور بات کی، اور ہمارا حق ہے. اور ہم نہ صرف وہاں کرتے ہیں بلکہ ہم پبلک ڈومین کے اندر بھی اوپنلی یہ بات کرتے ہیں. تو میں آپ کو اس ہاؤس کو اشور کروانا چاہتا ہوں. میں نے پرسوں یا کل، I think it was the day before yesterday, I made a clear statement in a press conference in Lahore also that has been reported in the Dawn yesterday. And in spite of that report, there were still anchors and people on the electronic media last evening who were just claiming out of nowhere from information just roaming around in thin air that we are planning to discourage or we are planning to hurt the interest of the existing investors. ہم نے کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ ہمارا ایک تو رائٹ ہی نہیں بنتا. جتنے بھی سولر کے نیٹ میٹرنگ کے انویسٹرز ہیں، انہوں نے چیئرپرسن صاحبہ انہوں نے کلیئرلی نیپرا کے ساتھ ایک لائسنس سائن کیا ہے. کسی کا 7 سال کا ہے، کسی کی ابھی ڈیوریشن 5 رہ گئی ہے، کسی کی 4 رہ گئی ہے. اس میں وی آر کمپلیٹلی کمیٹڈ
کہ ہم انہی ریٹس کے اوپر خرید و فروخت کریں گے جس کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ سائن آف کیا ہے. باقی رہ گئی بات کہ آئندہ کیا ہوگا. اس وقت ہم کسی پوزیشن میں نہیں ہیں بات کرنے کے آئندہ کیا ہوگا. جب ہم نے خود اپنی فائنینشیل ماڈلنگ نہیں رن کی, جب ہم نے اپنے بیٹھ کے نہیں دیکھا کہ ہمارے سسٹم کے اوپر اس کا ڈسٹریبیوٹیڈ لوڈ کیا آ رہا ہے, اس کے لیے انفراسٹرکچر کیا ضرورت ہوگا, جب یہ انشاءاللہ 1500 میگا واٹ 4500 میگا واٹ پہ پہنچے گا ہماری پالیسیز کی وجہ سے, جب رینیوبلز کی پازیٹیو پالیسیز کی وجہ سے یہاں تک پہنچے گا, تو پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس کی فائنینشیل امپلیکیشنز کیا ہوں گی. یہ جو اپر کلاس کے لوگ انویسٹمنٹس اس میں کریں, بہت اچھا کر رہے ہیں, ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں. اس کا لائف لائن کنزیومرز اور پروٹیکٹڈ کنزیومرز کے ٹیرف کے اوپر کیا ریٹ کا اثر پڑے گا. آج سے 2 سال پہلے جب کوئی انویسٹ کرتا تھا ایک سولر نیٹ میٹرنگ سسٹم میں, اس کا 3 سے 3.5 سال کے اندر پے بیک پیریڈ ہوتا تھا. اس کی انویسٹمنٹ یوز ٹو پے him or her back in 3.5 to 4 years. That period has shrunk to 18 to 24 months right now. What is the realistic figure according to which we could not ever think of disincentivizing this policy and also continuing a healthy growth of it? We are responsible policy makers. یہ آج کی خبر 1 آ گئی اور 2 آ گئی اور on the basis of just presumptions. So thank you. As long as you are not privileging an aging and inefficient grid. No. And captive power. بالکل ابھی میں آپ کو دوں گی محسن صاحب کو. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر پالیسی. لیکن آپ کال اٹینشن پہ نہیں بول سکتے سینیٹر, آپ کال اٹینشن پہ نہیں بول سکتے. اگر ہم نے in the future آج سے مہینہ بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد, this is a dynamic sector. اس کی اپنی اس کی qualifications ہیں مختلف. آپ کا فیول مکس ہے, آپ کا ٹرانسمیشن مکس ہے, آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں. ہر چیز کے اندر آہستہ آہستہ جس طرح ہم گرو کریں گے, جب ڈائنامزم ریکوائر کرے گی, جب ہمارا سیکٹر ریکوائر کرے گا, اس پالیسی کا اگر ریویو ہوگا کسی سٹیج کے اوپر بھی, تو وہ ایک رسپانسبل طریقے سے سٹیک ہولڈرز اور سب کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد ہوگا. تو لیٹ می اشور دا ہاؤس دس about this again. There is no such policy that has been introduced that is going to change any conditions of any net metering owner or the distribution companies that has happened so far. And until we do that, we will whenever we do that, we'll do it in a very transparent manner. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.